وجہ سے وہ دائی منع ہے۔ فرمایا اس کے اندر ایک لازمی چیز یہ ہے کہ اس بندے کو صبر کا پیکر ہونا چاہیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، بولنے والا، گفتگو کرنے والا، وہ استاد ہو، وہ والدین ہو، یا تعلق مسجد کے ساتھ امام خطیب ہو، اس کی ذات کے اندر صبر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کر دے تو اس کو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایک دائی کے اندر پائی جانے والی اس آف میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے اوپر جا بجا زور دیا ہے۔ جیسے آپ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ پاک نے نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، دن کے اندر 5 وقت میں فرض ہے، ایک اوقات مقرر ہے، ان اوقات پر ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نماز سے پہلے اپنی ذات کے اندر صبر کو پیدا کرو، کیونکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا چلنا پھرنا نماز کے ایک وقت مقررہ پر تم نے ادا کر دی، لیکن تمہارا سارا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور اس معاشرے کے اندر تمہیں کسی کے ساتھ معاشی لین دین بھی کے معاملات بھی طے کرنے پڑ جائیں گے، کسی کی نوکری بھی کرنی پڑ جائے گی، کسی کے ہاں ملازمت بھی کرنی پڑ جائے گی، کوئی اور معاملے بھی ہو جائیں گے۔ لہذا تمہاری ذات کے اندر پہلا عنصر صبر کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا لیکن تم نے صبر کو نہیں چھوڑا، تو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر پہلی چیز ہے، اور یہ ہر بندہ مومن کے اندر اس کی زندگی کے اندر یہ لازم اور ملزوم چیز ہے۔ آج ہم صبر سے جب دور ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، دیگر چیزیں بھی جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب بندہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا تو قرآن نے اس سے اگلی آیت پر ارشاد فرمایا جب بندہ صابر نہ ہو۔ اب میں نے چونکہ دائی کے اوصاف کے حوالے سے گفتگو کی تو جو آنے والے احباب بہن کے لیے 3 چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک مسجد کا تعلق جس کا امام اور خطیب، ایک ہمارے گھر کے اندر ہمارے جو والدین ہیں جنہوں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور تیسرا معاشرے کے اندر ہمارے استاد ہیں جہاں بچے جاتے ہیں تعلیم و تربیت کے۔ تو یہ ان 3 جو معاشرے کے اندر بنیادی درسگاہیں ان کو کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق 24 گھنٹے رہتا ہے، والدین ہیں تو ان کے اندر ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ ان کے کردار سے بچوں کو دین اسلام کی خوشبو آ، ان کا اٹھنا بیٹھنا دین کے مطابق ہو، بچے دیکھیں کہ ہمارے والدین نماز کے پابند ہیں لہذا ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، بچے دیکھیں کہ ہمارے والدین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تب بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، بچے دیکھیں کہ ہمارے والدین صبر و حیا کے پیکر ہیں تو بچوں کے اندر صبر و حیا پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے اس کی اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ پھر جو صبر کا اظہار نہیں کرتے، صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، کسی دوسرے کی وجہ سے، اس کی بدسلوکی کی وجہ سے اگر غصے کے اندر آ جاتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو پھر شیطان بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوگا، وہ خطیب ہو، وہ استاد ہو یا والد ہو، جب وہ صبر کا اظہار نہیں کرے گا، اس کی طبیعت کے اندر غصہ پیدا ہوگا تو وہاں سے شیطان بھی حملہ کر دے گا۔ تو لہذا قرآن کے سورہ حامیم السجدہ کی ان آیات کے مطابق بندے کو صبر کا پیکر بننا پڑے گا، اس کے بعد دین کی طرف آنا پڑے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اس بندے کو چاہیے، قرآن نے کہا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگے، شیطان سے پناہ مانگے، اللہ کی نزدیکی مانگے، اللہ کا قرب مانگے۔ کہا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
جب بندہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، اللہ پاک سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بندے کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چند اوصاف یعنی جو بات کریں وہ ہماری شخصیت کے اندر نظر بھی آئے اور بات حق نکلے ہمیشہ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہے تو وہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے قریب ہو جائے، ہم اس سے بدسلوکی نہ کریں، ہماری ذات کے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ جب یہ چیزیں ان کے مطابق ہم دعوت دیں گے تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ جب یہ اوصاف، یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی تو بندہ مومن کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ فرمایا سب سے کائنات کے اندر سب سے بہترین جملہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، قرآن نے کہا جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، یہ کردار پیدا ہو جائے گا، پھر تمہاری زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ سب سے بہترین جملہ ہوگا۔ اور میں نے ابتدائی طور پر یہ بات کی تھی کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تو اللہ پاک نے ویسے تربیت کے لیے اور اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک واعظ کی، ایک داعی کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے کہا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ یعنی یہ خالی اگر ذمہ داری آپ کہہ لیں کہ امام خطیب پہ ڈال دیں تب بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، خالی استاد پہ ڈال دیں تب بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے ادعو الی سبیل ربک، ہر کوئی اپنے کردار کو بہتر کرے۔ وہ اگر بزنس مین ہے تو وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، وہ ٹیچر ہے تو وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو نبھائے، وہ امام خطیب ہے تو وہ ایمانداری سے اپنے کردار کو بہتر کرتے ہوئے دین کا کام کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے تقریریں تو بڑی اچھی ہو جائیں، جوش و خطابت والی ہو جائیں، راگ رنگ والی ہو جائیں، لیکن وعمل صالح، اور جو اچھے ان کے اوپر جو خود اس نے پہلے عمل کرنا تھا اس عمل سے اس کی اپنی زندگی آری ہو تو نہ اس کے گفتار اور کردار کے اندر جب تلال پیدا ہو جائے گا قول و فعل کے اندر تو اس کی گفتگو کے اندر بھی اثر نہیں رہے گا۔ آخری بات کر رہا ہوں، قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا جائے، والموعظۃ الحسنہ، جب تم بات کرو تو لوگوں کو خوبصورت لگے، لوگوں کو اچھی لگے، تمہارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، تمہاری بات کرنے کا انداز اچھا ہو، وہ لوگوں کے دلوں کو جا کے لگے تاکہ وہ دین کی طرف آئے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھا کردار لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے کہا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو کچھ ہے اگر تمہارے ظاہر اور باطن کے اندر کچھ فرق ہے تو اللہ پاک جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زبان پر کیا ہے اور اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو لہذا ہر کسی کا کام ہے داعی کا، یعنی دعوت دینے کا، لیکن اس دعوت کا آغاز ان اوصاف، ان جو خصوصیات کا پہلے اپنی ذات پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ یعنی جو بات کریں پہلے اس کے اوپر خود عمل کریں۔ آپ کا کوئی دوست ہے وہ تو آپ کے قریب ہے، جو دشمن ہے وہ بھی آپ سے دوری نہ محسوس کرے، اور اپنی ذات کو صبر کا پیکر بنائیں اور اس طرح دین کی دعوت کو دیں تو اللہ پاک اس کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا